شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز چلتے پھرتے یہ ایک سورت دل میں پڑھتے رہا کرو، اپنی جوان اولاد کو ہر میدان میں کامیاب دیکھو گے۔ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، ہر طرف سے عزت اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے، جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت فرمائیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے 3 رات اس کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہوتے۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے ایک کلام خیر کے کچھ اور نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھیں، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آخرت پر ایمان دین اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کریں گے، ان سے پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور ان کے اعمال کی روشنی میں جنت اور جہنم میں سے کوئی ایک جگہ ان کا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے رہے گا، ہر شخص صبح سے شام تک اپنے عمل کے ذریعے جنت بناتا ہے یا جہنم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے مگر جو بے پاکیزہ دل کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہوگا، اس دن کی کامیابی کا دار و مدار دل کی پاکیزگی اور سلامتی پر ہے۔ سلامتی سے مراد وہ دل ہے جو شرک و بدعت، کفر و نفاق،
بغض و حسد، دنیا کی محبت کینہ اور غیبت، سوء ظن اور دل کی سختی، ہر طرح کی رنجش اور قطع رحمی جیسے اخلاص سے پاک ہو، اور وہ دل توحید و سنت کی محبت، ایمان و اسلام کے جوہر، صلح رحمی اور حرمت خلق، سچائی اور دیانت، حسن اخلاق اور باہمی الفت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مستحقین باغوں اور چشموں والی جنتوں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو بھی رنجش اور کینہ تھا ہم سب نکال دیں گے۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں امن و سکون، طمانینت و راحت اور ہر طرف سے سلامتی و سلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ جنتی رب الرحیم و کریم کے مہمان ہوں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زبان کی حلاوت اور دل کی طمانینت کا سارا جہاں موجود ہوگا۔ جن اہل ایمان کے دلوں میں دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوئی رنجش یا عداوت دل میں ایک دوسرے کے خلاف تھی، جنت میں داخلے سے قبل ان کے دلوں کو اس سے پاک کر کے ایک دوسرے کی محبت دلوں میں ڈال کر جنت کے اعلیٰ مسندوں پر بٹھائے جائیں گے۔ کینہ اور بغض، حسد اور عداوت ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ امام ابن قیوم نے آیت مبارکہ بے شک صالحین نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے کی تفسیر میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ مومنین صالحین دراصل اس دنیا میں بھی جنت کے مقیم ہوتے ہیں۔ صالحین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رشتہ داروں سے صلح رحمی، انسانیت سے پیار، محبت، خدمت خلق اور باہمی ہمدردی اور دیانت جیسے اعلیٰ اخلاق سے معمور ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جبکہ فسادی آگ میں جل رہے ہوں گے، جو دراصل اس دنیا میں شرک و کفر اور بغض و کینہ، حسد اور عداوت، جھوٹ اور خیانت جیسے برے اعمال کی وجہ سے بے سکونی اور اطمینانی، گھٹن، بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا اے جنت کے متلاشی، ذرا اپنے دل کا جائزہ لے، تو کس دنیا میں رہتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں اگر کوئی بغض تھا تو ان کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف کر دیا جائے گا، اور بغض کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے درمیان جنت کے درجات کا جو فرق ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، ان کے درمیان جو آپس کی زیادتیاں ہوں گی ان کا بدلہ دے دلا کر ان کے دلوں کو پاک کیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ صحیح بخاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مجھے امید ہے کہ طلحہ، زبیر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور ہم ان کے دلوں سے کینہ دور کر دیں گے، پھر ان کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ہر طرح کے کینے اور بغض سے پاک و صاف اور متحرک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سورۃ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ سورۃ اخلاص کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، جسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب ہوتی ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ، اس کو ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورہ اخلاص کا ذکر کرتے دیکھا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ صورت انسان کے دل میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ یہ صورت اللہ کی خالص توحید بیان کرتی ہے، تو اس کی تلاوت سے انسان کے دل پر جو بھی گناہوں کی سیاہیاں مسلط ہو چکی ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے وہ سیاہیاں زائل ہونے لگتی ہیں۔ اس سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت انسان کو دنیاوی اور اخروی ہر محاذ پر کامیابی اور نصرت سے ہمکنار کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو 4 ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی وغیرہ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں: ایک توحید، دوسری رسالت، تیسرے آخرت۔ یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا، ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 3 بار سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبہ میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ اخلاص والے دل ہی جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا جو شخص سورہ اخلاص کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے دل سے ہر طرح کا کینہ اور بغض جاتا رہے گا اور دل کو سکون اور اخلاص کی کیفیت نصیب ہوگی۔ ناظرین، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو شخص اپنے دل میں سورت اخلاص پڑھتا رہے گا تو وہ خود بھی اور اس کی اولاد بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں انہیں خود محسوس ہونے لگے گا، اور پھر لگاتار اس عمل کی برکت سے وہ ایسی کامیابیاں اپنی زندگی میں دیکھنے لگیں گے کہ انہیں خود بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ انہیں اس طرح کی بڑی کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ اپنے اس عمل کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کو بھی آگاہ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے اپنی زندگیوں کو اخلاص کے نور سے منور کر سکیں
اور اپنی زندگیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکیں۔ ہر مسلمان کے لیے بالعموم اور رشتہ داروں کے لیے بالخصوص اپنے دلوں کو ہر طرح کے حسد، بغض اور کینے سے پاک رکھنا چاہیے۔ دل کی طہارت اور پاکیزگی ہی دراصل اعمال کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے دل کو تمام آلائشوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل بادشاہ ہے اور اعضاء و جوار اس کا لشکر ہے۔ بادشاہ اگر صحیح سلامت ہے تو اس کا لشکر بھی صحیح اور درست رہے گا۔ بادشاہ ہی بگڑ جائے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سلامت رہتا ہے، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں ہم سب سے اہم ہدف دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ دور حاضر میں دلوں کا بگاڑ اور فساد تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ باہمی عداوت، انتقامی کارروائیاں، لڑائیاں اور جھگڑے، قطع تعلق اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں، معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو کر ظلم و زیادتی کرنا، غصہ اور گالی گلوچ، معاشرے کی برائیاں، معاشرے کا کلچر بنتا جا رہا ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں باہمی معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور سلام دعا بھی ترک کر لیتے ہیں۔ قصور معاف کرنا اور صبر و برداشت سے کام لینا مسلمان کی بنیادی صفات ہیں، جن سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے پر قابو رکھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں جو کام بھی کیا جاتا ہے، دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ درگزر، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا، قرآن و سنت میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے بڑے بڑے قصور معاف فرمائے اور کسی سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیسی کیسی زیادتی کی، لیکن جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو بھائیوں کے خلاف جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دراصل شیطان نے ہمارے درمیان عداوت ڈال دی تھی اور تم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ میں تمہارے سارے قصور معاف کرتا ہوں، کسی بھی قصور کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان ناراضگی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو رہنے دو تاکہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک باشت بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ ایک وہ حکمران جس کی عوام اس سے ناراض ہو، دوسرا وہ عورت جس نے رات اس حال میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، تیسرے وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلق کر لیں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق، فیصلہ تو حقیقت میں اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قطع تعلق اور سلام دعا ترک کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندوں کے اعمال رب کے حضور پہنچتے ہی نہیں، قبول کیوں کر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود ناراضگی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہم اتنی بڑی بشارت پر اپنے دل کی تنگی میں کچھ وسعت پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلقات کی خرابی دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام خصلتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جو تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں، جیسے غیبت اور چغلی، حسد اور بغض، جھوٹ اور بد دیانتی، غصہ اور نفرت، تمسخر، بدگمانی اور بدخواہی، زیادتی اور ناانصافی،
नाप तोल में कमी, धोखा दही और जाल साजी वगैरह। तो नाजरीन, बताई गई सूरत को आपने ज़रूर पढ़ना है जिस तरतीब से आपको ऊपर वजीफ़े का अमल बताया गया है। कुरान पाक अल्लाह ताला का महबूब कलाम है और उसके हर हर्फ पर बहुत सी नेकियों का इनाम मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर मुसलमान को कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करनी चाहिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए ढेरों नेकियों को इकट्ठा करते हुए अपने नाम आमाल का पलड़ा भारी रखना चाहिए, ताकि रोज़े महशर अल्लाह ताला और उसके महबूब की शिफात का हकदार बना जा सके। इसके अलावा दुरूद पाक भी कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक वाहिद वो इबादत है, ये ऐसा जिक्र है कि जिसके कबूल होने में कोई शक ना है। एक बार दुरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह ताला इंसान के 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है, 10 नेकियों में इजाफा करता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। इसलिए कुरान पाक के साथ साथ दुरूद पाक की तिलावत को भी मामूल बनाना चाहिए। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ढेरों सारी दुआ करके अपनी मुश्किलात और परेशानियों से निजात का ज़रिया बनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की हर बुराई से बचाए रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।